بسا اوقات وضع احادیث کی وجہ قوم بھی تھی، قبیلہ بھی تھا، وطن بھی تھا، زباں بھی تھی، ایک امام کی جانب رجحان بھی تھا۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں ایک فرقہ شعوبیہ کھڑا ہوا، وہ عربیوں کا مخالف تھا۔ اس نے حدیث وضع کی، کہا ان اللہ اذا اغضب انزل الوحی، اللہ تعالیٰ جب غصے ہوتا ہے تو بالعربیہ عربی میں وحی کرتا ہے، اسی طرح جب وہ خوش ہوتا ہے تو فارسی میں وحی کرتا ہے، یعنی جب راضی ہوتا ہے تو فارسی میں، ناراض ہوتا ہے تو عربی میں۔ اسی طرح عربی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جب اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے تو عربی میں وحی کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے تو فارسی میں وحی کرتا ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حامی کھڑے ہوئے، انہوں نے ایک حدیث وضع کی، کہا سیکون رجل فی امتی یقال له ابو حنیفہ النعمان هو سراج امتی، میری امت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نامی ایک شخص پیدا ہوگا، وہ میری امت کا چراغ ہوگا۔ یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے۔ اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ کے مخالفین کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا سیکون رجل فی امتی یقال له محمد بن ادریس الشافعی هو اضر علی امتی من ابلیس، کہا یہ امام شافعی ایک محمد بن ادریس شافعی پیدا ہوگا میری امت میں، وہ میری امت کے لیے نعوذ باللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ اسی طرح قصہ گو واعظین نے لوگوں کو رلانے کے لیے تاکہ وہ دھاڑیں مار مار کر روئیں، 0 میٹر حدیث کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے احادیث کو وضع کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ نئی نئی باتوں کو پسند کرتے ہیں، نئے نئے موضوعات کو سننا چاہتے ہیں۔ قصے کہانیاں من گھڑت احادیث بنا کر لوگوں کو دیکھ کر وضع کر دی گئیں، بنا دی گئی حدیث گھڑی، کہا اہل جنت کو رہنے کے لیے سفید موتیوں کا محل ملے گا جس میں 70,000 کمرے ہوں گے، ہر کمرے میں 70,000 گنبد ہوں گے، یہ جنتیوں کے قبضے میں ہوں گے، وہ اس سے نکالے نہیں جائیں گے۔ تعویل الحدیث میں امام قتیبہ رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر لفظ سے ایک پرندہ پیدا کرتا ہے جس کی چونچ سونے کی ہے، پر مرجان کے ہوں گے۔ اسی طرح امام سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں تحذیر الخواص میں نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ جامع مسجد میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد ایک قصہ گو کھڑا ہو گیا اور ایک سند پڑھی، بہت بڑی سند، کہا حدثنا احمد بن حنبل و یحییٰ بن معین قال حدثنا عبد الرزاق عن قتادہ عن انس، اتنی لمبی حدیث پڑھی اور سنائی کہ اس حدیث سے 20 صفحات پر ہو سکتے ہیں۔ فجعل احمد ينظر الى یحییٰ و یحییٰ ینظر الی احمد، یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ بھی، امام یحییٰ بن معین بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ پھر کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ جب فارغ ہوئے تو یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے اس شخص کو بلایا، کہا من حدثک بہذا، آپ نے یہ حدیث کس سے سنی ہے، کس سے روایت کر رہے ہو، کس سے نقل کرتے ہو، آپ کا استاد کون ہے، آپ شاگرد کس کے ہو؟ جب یہ پوچھا گیا اس نے کہا آپ نے سنا نہیں ہے، میں نے یہ حدیث یحییٰ بن معین رحمہ اللہ سے سنی ہے، احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے سنی ہے۔ انہوں نے کہا انا یحییٰ وہذا احمد، میں یحییٰ ہوں اور یہ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ ہیں۔ اس نے پینترا بدلا، اس نے کہا پہلے میں یہ سنتا تھا کہ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ ایک احمق انسان ہے، آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ کہا 17 یحییٰ بن معین کو میں جانتا ہوں،
یاد رکھیے اس طرح کی احادیث وضع کی گئی، حالانکہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کو بھی پتہ نہیں ہے، اور اسی طرح فقہی اختلافات کی بنیاد پر لوگوں نے احادیث گھڑی، کہا من رفع یدیہ فی الصلاۃ فلا صلاۃ، رفع الیدین کے بارے میں کہا جس نے نماز میں رفع الیدین کیا اس کی نماز نہیں ہے، حالانکہ رفع الیدین کی احادیث کتب احادیث کے اندر بھری پڑی ہے، تقریباً 300 کے قریب، 300 سے زیادہ احادیث رفع الیدین کی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کتب احادیث میں موجود ہیں، ان لوگوں نے گھڑ دی، کہیں لوگ اس طرف مائل نہ ہو جائیں۔ یاد رکھیے پھر اسی طرح جہالت کے باوجود نیکی کی رغبت، نوح بن ابی مریم مشہور وضع ہے، اس نے اعتراف کیا ہے، کہا لوگ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ میں مگن ہو گئے، قرآن کو چھوڑ دیا، میں نے قرآن میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے صورتوں کے فضائل کے حوالے سے کئی احادیث گھڑیں جو لوگوں میں گردش کر رہی ہیں۔ خلیفہ مہدی عباسی کبوتر سے کھیل رہا تھا، غیاث بن ابراہیم نے حدیث گھڑ دی، ان کے حق میں 10,000 درہم لیے۔ لوگوں یاد رکھو آج لوگوں کا، بھائیوں کا نظریہ ہمارے بارے میں کیا ہے اور ہم کیا کہتے ہیں، آج لوگوں کا نظریہ کیا ہے اور ہمارا نظریہ کیا ہے، دیکھتے چلے جائیے۔ بعض ہمارے بھائیوں نے یہ کہا کہ ہم ان حدیثوں کو مانتے ہیں، ان حدیثوں کو لیں گے جن کی تصدیق امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کریں گے، ہم ان کو مانیں گے، جن کی تصدیق امام شافعی رحمہ اللہ کریں گے ہم ان کو مانیں گے، جن کی تصدیق امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کریں گے ہم ان کو مانیں گے، جن کی تصدیق امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کریں گے وہ حدیث چاہے بخاری میں موجود ہو ہم نہیں مانیں گے، جب تک امام شافعی رحمہ اللہ تصدیق نہیں کریں گے، مسلم میں موجود ہو ہم نہیں مانیں گے، جب تک اس کی تصدیق امام مالک رحمہ اللہ نہیں کریں گے، سنن ابو داؤد میں موجود ہو ہم نہیں مانیں گے، جب تک اس کی تصدیق امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نہیں کریں گے، حدیث سنن ابن ماجہ نسائی میں موجود ہو، جامع ترمذی میں موجود ہو ہم نہیں مانیں گے، جب تک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کی تصدیق نہیں کریں گے، حالانکہ یہ خود نظریہ ائمہ کے نظریے کے بھی خلاف ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں، پیغمبر علیہ السلام کی قبر اطہر کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کائنات کے لوگوں یہ وہ عظیم ہستی ہے، ان کی بات صحیح ہو سکتی ہے، غلط نہیں ہوتی، باقی ساری کائنات میں لوگوں کی باتیں آراء صحیح بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، لی بھی جا سکتی ہیں، چھوڑی بھی جا سکتی ہیں، جن کی بات کو صرف لیا جائے گا وہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے حدیث پڑھ لی، حدیث سن لی، پھر وہ اس پر یاد رکھو صحیح حدیث سے عمل نہیں کر رہا تو یاد رکھو اس کی زندگی سے اس کی موت بہتر ہے، اسے مر جانا چاہیے۔ یاد رکھو کہا مجھے حدیث مل گئی میں عمل نہیں کر رہا تو سمجھ لینا کہیں امام شافعی رحمہ اللہ پاگل تو نہیں ہو گئے، نعوذ باللہ۔ یاد رکھیے یہی بات امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کرتے چلے گئے، یہی بات امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کی، کہا اگر میری بات صحابہ کے قول کے خلاف آ جائے اسے دیوار پہ مار دینا، حدیث کے خلاف آ جائے اسے دیوار پہ مار دینا، کہا ضعیف حدیث کے خلاف بھی آ جائے اسے دیوار پہ مار دینا، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سینے سے لگا لینا، صحابہ کے فرمان کو سینے سے لگا لینا۔ آج غلط کہا گیا ہمارے بارے میں کہ یہ فلاں کو نہیں مانتے، فلاں کو نہیں مانتے، سنیے ہماری گستاخیاں، ہم کیا کہتے ہیں، کہا آسمان ٹوٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں، کائنات کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، جو چیزیں غلط نہیں ہو سکتی وہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، وہ میرے نبی کی حدیث ہے، وہ دین ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں ایک طرف رسول اللہ کی بات ہے، دوسری طرف صحابہ ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، ائمہ ہوں، محدثین ہوں، علماء ہوں، حتیٰ کہ ساری کائنات کیوں نہ ہو، ہم ساری کائنات کو چھوڑ کر پیغمبر علیہ السلام کی بات کو سینے سے لگانے والے ہیں۔ یہی دعوت ہماری ہے۔ دوستوں کی دعوت کیا ہے؟ کہا جب تک امام شافعی تصدیق نہ کریں ہم نہیں مانتے، امام مالک تصدیق نہ کریں ہم نہیں مانتے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تصدیق نہ کریں ہم نہیں مانتے، اسی طرح امام احمد ابن حنبل تصدیق نہ کریں ہم نہیں مانتے۔
مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ایک مثال دوں، تقریر ترمذی اٹھائیے، اس کے اندر آپ ایک حدیث پڑھتے ہیں، فرمایا البیانی بالخیاری ما لم یتفرقا۔ اس کا مصنف اس حدیث پہ تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے؟ کہا ھذا حدیث صحیح، یہ بیان، یہ خرید و فروخت کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ اگر دو آدمی آپس میں لین دین کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، پھر اگر اسی محفل میں موجود ہیں، ایک بندہ دوسرے بھائی سے جو چیز لیتا ہے وہ واپس کرنا چاہتا ہے، اسی محفل میں تو کر سکتا ہے، محفل ختم ہو جاتی ہے، پھر اختیار موجود نہیں ہے، پھر اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث تو صحیح ہے، لیکن ولیکن نحن المقلدون، ہم مقلد ہیں، ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھ کر حدیث کو تسلیم کرتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، اور یہی بات آج ہم کرتے ہیں۔ یاد رکھو، پھر کہیں کہیں اس چیز کا انکار بھی کر دیتے ہیں۔ موطا امام محمد رحمہ اللہ اٹھائیے، انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل پیش کیا ہے کہ 3 آدمی ہیں، ایک عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، 2 ان کے ساتھ اور ساتھی ہیں، یہ تینوں نماز پڑھتے ہیں، 2 آدمی پیچھے کھڑے ہونے چاہیے، امام آگے کھڑا ہونا چاہیے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک بندہ دائیں جانب کھڑا ہوتا ہے، دوسرا بائیں جانب کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھاتے ہیں۔ امام محمد رحمہ اللہ موطا میں کہتے ہیں، کہا ہم اس عمل کو نہیں مانتے، اس لیے کہ میرے نبی کا فرمان ہے جب 3 آدمی ہوں، ایک آگے کھڑا ہوگا، 2 پیچھے کھڑے ہوں گے۔ یہی بات ہم کہتے ہیں، یہ قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں، سارے ائمہ، سارے صحابہ، سارے تابعین، سارے بزرگان دین۔ لیکن یاد رکھو، اگر کہیں پر کسی کے فہم میں کوئی غلطی ہو جائے، کوئی معاملہ اس طرح کا ہو جائے، غلطی کا احتمال بڑے سے بڑے میں بھی موجود ہے سوائے اللہ کے پیغمبر کے، ہم کہتے ہیں پھر جب غلطی کا احتمال موجود ہو، پھر ان چیزوں کو چھوڑ دیا جائے جس میں غلطی کا احتمال موجود نہیں ہے، ان کی بات کو سینے سے لگایا جائے، عمل کر لیا جائے۔ آخر میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، ایک دعا بتاتا ہوں، وہ دعا ہم سب کو پڑھنی چاہیے۔ بسا اوقات ہمیں حق سمجھ میں آتا ہے، لیکن ہم اس پر عمل کرنے میں کوئی چیزیں بسا اوقات کئی چیزیں رکاوٹ ہوتی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، ساتھیو اس دعا کو پڑھا کرو، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ اے اللہ مجھے حق کی سمجھ عطا فرما، اے اللہ مجھے حق کی سمجھ عطا فرما، اور پھر جب مجھے پتہ چل جائے کہ یہ حق ہے، اے اللہ پھر مجھے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مجھے باطل دکھا دے، جب مجھے پتہ چل جائے کہ یہ باطل ہے، پھر مجھے اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ ہمارا نظریہ، ہماری سوچ، ہماری فکر یہی ہے، ساری کائنات ایک طرف ہو، میرے نبی کا فرمان ایک طرف ہو، ساری کائنات کی باتوں کو چھوڑ کر پیغمبر علیہ السلام کے فرمان کو سینے سے لگانا، یہ اہل الحدیث کا نظریہ ہے، عقیدہ ہے، یہی فکر ہے اور یہی دعوت ہے۔ میرے بھائیوں، ہم آج تک یہی دعوت دیتے آئے ہیں اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یہی دعوت دیتے رہیں گے، اور یہی دعوت صحابہ کی دعوت، تابعین کی دعوت، ائمہ کی دعوت، محدثین کی دعوت۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سینے سے لگانے کی